بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں قیامت کی علامات صغریٰ کے بارے میں بتایا تھا جو موجودہ دور میں پوری ہو چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علامات صغریٰ کے پورا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جب زمین ظلم سے بھر جائے گی، جب مدینہ ویران ہو جائے گا، جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا، جب شام اور عراق تباہ ہو جائیں گے، جب سیاہ جھنڈے خراسان سے نکل آئیں گے، جب مسلمان وہن یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہوں گے اور موت سے ڈریں گے، جب حرج یعنی قتل بہت زیادہ ہوں گے، جب یہودیوں کے لیے آخرت کا وعدہ آ جائے گا، یعنی جب ساری دنیا سے یہودیوں کو اسرائیل یعنی بیت المقدس میں جمع کر لیا جائے گا، جب فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، جب ترک 2 بار خروج کریں گے، جب عیسائیوں کی تعداد دنیا میں باقی مذاہب سے زیادہ ہوگی، جب عرب مشرکین سے مل جائیں گے، جب عرب کی سرزمین چراگاہوں میں بدل جائے گی، جب عرب کے لوگ بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے، جب مسلمانوں کی حالت زار قابل رحم ہو جائے گی، جب ساری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی، جب دنیا کے معاشی حالات بہت خراب ہو جائیں گے، تب دنیا میں بڑی بڑی جنگوں کا آغاز ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ کسی ایک علاقے میں نہیں ہوگی، دنیا کے مختلف خطے جنگوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو اب اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو دنیا میں مختلف ملکوں کے درمیان جنگی معاہدے ہو رہے ہیں اور بلاک بن رہے ہیں، جنگیں شروع ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ ماحول جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے سارے دفاعی اور خارجہ امور کے ماہرین تیسری جنگ عظیم کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ اگر دنیا میں سب ٹھیک ہے تو پھر یہ بلاک کیوں بن رہے ہیں؟ انڈیا، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان نے کواد کیوں بنایا ہے؟ امریکہ اور چین کی محاذ آرائی کیوں ہے؟ انڈیا اسلحے کے انبار کیوں اکٹھے کر رہا ہے؟ آسٹریلیا، انگلینڈ اور امریکہ نے آکس ڈیل کیوں کی ہے چائنا کے خلاف؟ تائیوان کا محاذ کیوں بار بار گرم کیا جاتا ہے؟ کشمیریوں اور فلسطینیوں پر زمین تنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ ایران اور افغانستان کو کیوں دھمکایا جا رہا ہے؟ نیٹو میں توسیع کیوں کی جا رہی ہے؟ روس اور یوکرین کی جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ پاکستان کے حالات کس کروٹ بیٹھیں گے؟ ایسا لگتا ہے پوری دنیا ایک دم آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اب میں آپ کو ملحمۃ الکبریٰ یعنی بڑی بڑی جنگوں کے حوالے سے موجود احادیث مبارکہ کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہم تاریخ کے کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کے ویران ہونے کا سبب ہے، اور مدینہ کا ویران ہونا جنگ عظیم کا سبب ہے، اور جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا سبب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی اجمی جن کو عربوں نے آزاد کیا ہے میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ سلسلۃ الصحیحہ میں ہے، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بھیجے گا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور یہ مقبول جان صاحب ایک لمبی حدیث کا ذکر کرتے ہیں جس میں سندھ کی تباہی ہند سے اور ہند کی تباہی کا چین کی طرف سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 3 عظیم الشان جنگیں ہوں گی، ان میں 2 گزر چکی ہیں اور عظیم الشان جنگ ترک کے ساتھ جزیرہ عرب میں باقی ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ میں ہے، قریب ہے کہ لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا، کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اس دن زیادہ ہوگے، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا ڈر نکال لے گا اور تمہارے دلوں میں وہن رکھ دے گا۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، تم جزیرہ عرب سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے فتح کر دے گا۔ پھر فارس سے جنگ کرو گے، اللہ اس کو فتح کر دے گا۔ پھر روم سے جنگ کرو گے، اللہ اس کو فتح کر دے گا۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے،
اللہ اس پر تم کو فتح دے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور فرمایا، عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب ہو گیا ہے۔ آج کے دن یاجوج ماجوج کو روکنے والی دیوار میں اس کے برابر سوراخ ہو گیا، اور پھر آپ نے انگلی سے گول دائرے سے نشان بنا کر دکھایا۔ زینب بنت حجش فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صالحین کے ہونے کے باوجود ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، ایک خلیفہ کے مرنے پر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اہل مدینہ کا ایک شخص بھاگ کر مکہ چلا آئے گا، اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے، وہ اس کو نکالیں گے، جبکہ وہ اس کو مکروہ سمجھتا ہوگا۔ رکن اور مقام کے درمیان وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضا مقام میں ان کو دھنسا دیا جائے گا۔ جس وقت لوگ اس بات کو دیکھیں گے، شام کے ابدال اور اہل عراق کے گروہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کے ماموں قلب سے ہوں گے ظاہر ہوگا، وہ ان کی طرف اپنا ایک لشکر بھیجے گا، مہدی اس پر غالب آ جائیں گے۔ ترمذی شریف میں ہے، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، جس وقت تم سیاہ جھنڈے دیکھو کہ خراسان سے نکل آئے ہیں، تم ان کے پاس آؤ، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ کتاب الفتن میں ہے، خراسان میں ایک قوم ظاہر ہوگی جو مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دے گی۔ کتاب الفتن میں ہی ہے، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان کے ساتھ ایک کمزور قوم ہوگی، وہ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ذریعے ان کی مدد کریں گے، پھر اہل مغرب ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ترکوں سے جنگ نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ یہ لوگ بالوں کا لباس اور بالوں کی جوتیاں پہنیں گے، جن کی آنکھیں چھوٹی اور ناک چپٹی ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کرو گے جن کی جوتیاں بالوں کی ہوں گی، اور یہاں تک کہ تم ترکوں سے لڑو گے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح معلوم ہوں گے۔ مشکوٰۃ میں ہی ہے، ایک قوم تمہارے ساتھ جنگ کرے گی، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوگیں، یعنی ترک۔ 3 مرتبہ تم ان کو ہانکو گے، یہاں تک کہ تم ان کو جزیرہ عرب میں پہنچاؤ گے۔ پہلی مرتبہ ہانکنے میں ان سے وہ نجات پا جائیں گے جو بھاگ نکلے، دوسری مرتبہ بعض نجات پا جائیں گے اور بعض ہلاک ہو جائیں گے، تیسری مرتبہ جڑ سے اکھاڑے جائیں گے، یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم میں ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان ترکوں سے جنگ نہ کریں۔ کتاب الفتن میں ہے، ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، ایک مرتبہ آذربائیجان میں اور دوسری مرتبہ دریائے فرات کے کنارے پر۔ کتاب الفتن میں ہے، ارطاط رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرات پر شہر تعمیر کیا جائے تو یہی اس کا ختم ہونا یعنی روح نکلنا ہے، اور یہی معاملہ ہے یعنی ظہور مہدی علیہ السلام کا۔ اور جب دمشق سے 6 میل کے فاصلے پر شہر تعمیر ہو جائے تو تم ہوشیاری اور دور اندیشی سے سخت لڑائیوں کے لیے کمر باندھنا اور تیار رہنا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کے 2 گروہ باہم جنگ کریں گے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ برپا ہوگی، ان کا دعویٰ ایک ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ 2 بہت بڑی جماعتیں آپس میں لڑیں گی، ان دونوں لشکروں میں عظیم جنگ ہوگی جبکہ دونوں کا دعویٰ واحد ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بہت زیادہ حرج نہ ہو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرج کیا ہے؟ فرمایا، قتل قتل۔ مسند احمد میں ہے، میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر لیا ہے، ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی شریف میں ہے، لوگ اس گھر بیت اللہ شریف پر چڑھائی کرنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ایک لشکر چڑھائی کرے گا، اور جب وہ زمین کے ایک چٹیل میدان میں ہوں گے ان کے اول اور آخر زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور درمیان والے بھی نجات نہیں پائیں گے۔
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان لوگوں میں سے اس فعل کو برا سمجھیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دلوں کے حال کے مطابق اٹھائیں گے، یعنی ان کی نیتوں پر دار و مدار ہوگا۔ کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ کا والی مکہ کے ہاشمیوں کی طرف ایک لشکر بھیجے گا تو انہیں شکست دے دیں گے۔ اس شکست کی خبر شام میں خلیفہ سنے گا تو ان کے خلاف ایک لشکر تیار کرے گا جس میں 600 کمانڈر ہوں گے۔ جب وہ مقام بیدہ پر آئیں گے تو وہاں چاندنی رات میں ٹھہریں گے۔ ایک چرواہا آ کر ان کی طرف دیکھے گا اور تعجب کرے گا اور کہے گا کہ اے اہل مکہ کی ہلاکت، جو مصیبت انہیں پہنچی۔ پھر وہ واپس اپنی بکریوں کی طرف لوٹے گا۔ جب ادھر سے پھر واپس آئے گا تو اسے کوئی نظر نہ آئے گا، سب لوگ زمین میں دھنس گئے ہوں گے۔ وہ چرواہا کہے گا سبحان اللہ، وہ لوگ ایک ہی لمحے میں کوچ کر گئے۔ پھر وہ ان کی ٹھہرنے کی جگہ پر آئے گا تو وہاں ایک چادر دیکھے گا جس کا کچھ حصہ زمین میں دھنسا ہوگا اور کچھ زمین پر ظاہر ہوگا۔ پھر وہ اسے زور سے کھینچے گا مگر کھینچ نہ سکے گا۔ وہ جان لے گا کہ یقیناً یہ زمین میں دھنسا دیے گئے ہیں۔ پھر وہ والی مکہ کے پاس جائے گا اور اسے بشارت دے گا۔ مکہ کا والی اللہ کا شکر ادا کرے گا اور کہے گا یہی وہ علامت ہے جس کی تم کو خبر دی جاتی تھی۔ پھر وہ لوگ شام کی طرف چلیں گے۔